جامعہ کی ساتھ سماعت کر رہے تھے. آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کا واضح و شان خطیب یہاں موجود ہے. عصر حاضر کے سب سے معتبر، سب سے مشہور، سب سے محترم مذہبی خطیب خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان صاحب اعظمی دعوت کا وسیع تشریف فرما ہے، جن کو حضور حافظ ملت نے تقریر کی مشیر کہا ہے، جن کو حضور حافظ ملت نے اپنی امام کہا ہے. آئیے اس بلند پایا خطیب کا استقبال پرجوش ڈالوں کے ساتھ کر لیں. نعرے تکبیر! ذرا سا کاہلی کی سکاملی آپ نے تو تقریر میں شروع کر سکتا ہوں. نعرے تکبیر! اور بیداری کے ساتھ ہاتھوں کو پھساؤ میں لگا کر نعرے تکبیر! نعرے رسالت! علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت، کرامت حضور حافظ ملت، علامہ عبید اللہ خان صاحب اللہ اعظمی، نعرے تکبیر! نعرے رسالت! جہاں سے تیز ہواؤں کا آنا جانا ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو وہیں پر دیا جلانا ہے. حویلی والوں، حقارت سے میری سمت نہ دیکھ، مجھے یہاں نہیں جنت میں گھر رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صدر اجلاس شہزادہ حضور حافظ ملت، سربراہ اعلیٰ جامعۃ الاشرفیہ مبارک ہو، نبیر اعلیٰ حضرت حضرت منانی میاں صاحب قبلہ، جامعۃ الاشرفیہ مبارک ہو کے معزز
ملت علیہ رحمت و رضوان کی عظیم درسگاہ سے بال واسطہ یا بلا واسطہ فارغ شدگان علماء ملت اسلامیہ مبارک پور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، اکناف ہند کے مختلف گوشوں سے آنے والے حضور حافظ ملت کے شہدائیوں، برادران ملت اسلامیہ و حاضرین مجلس، آئیے اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے کونین کی سب سے شاندار نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا، سبحان اللہ، اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ اور مصطفیٰ پر جس نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان دیا۔ محترم سامعین، حسب روایت ہر سال کی طرح انسان بھی سینتالیسویں کوس حافظ ملت کے مبارک موقع پر ہم جلسے دستار فضیلت کے عظیم الشان اجلاس میں شریک ہیں۔ اس گلشن کا معنی ملت کا والی محسن قوم، جس کے نام نامی اور اس میں گرامی کے ساتھ ہماری عقیدت وابستہ ہیں، یعنی حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ یوم وصال بھی ہے۔ آپ کی ابتری شخصیت ہند کی سرزمین پر ملت کے نگہبان کی حیثیت سے تاریخ امم میں ابھری، اور علم و عرفان کی وہ چراغ آپ نے جلائے جس کی روشنی بھی یہ کہنے میں محنت لگانی تھی، ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ، ساتھ کا ہر ذرہ ماہو کہکشاں بنتا گیا، تو اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی مقدس زندگی اور ان کی تابندہ اور جگمگاتی ہوئی بندگی تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے،
ضرورت کے صحرا میں بھٹکنے ہوئے والے ہونے والے لوگوں کے لیے دائیں بتا آپ کے ہم عصر علماء میں ایسی عظیم الشان شخصیتیں افق عالم پہ جلوہ ریز ہوئی جو اپنے فن اور اپنی فکر کے اعتبار سے منفرد المثال تھی. ہند کی سرزمین پر جب تابوت و جبروت نے مڑائی دی اور ابلیس کی جھوڑی سے نت نئے عقیدے گڑ گڑ کر نکالے گئے تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو بن کر مرشد برحق امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کمان سنبھالا. اعلی حضرت کے علم و فضل کا احاطہ اس دور کے سارے علماء ہند مل کر کرنا چاہیں تو بھی احاطہ ممکن ہے. فاضل بریلوی نے اسلام کے مقدس مشن کو بھارت کی سرزمین پر جاری اور شامل رکھنے کے لیے اپنی دستگاہ علم و فضل سے چن چن کر ایسے موتی اور ہیرے نکالے جنہوں نے شب دیجور کے سناٹوں کا سینہ چیر کر علم دین کی شمع ہر جہاد روشن فرما. انہیں عظیم الشان شاگردوں میں ایک ذات صدر الشریعہ کی زہد و دقت سے معمول اور علم و فضل کا پیکر بن کر پورے اعلیٰ حضرت کے بعد حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان فاضل بریلوی کے ایسے روحانی بیٹے ثابت ہوئے جنہوں نے انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اہل سنت کی آبیاری کے لیے ملک کے مختلف گوشوں میں اپنے شاندار علمی فرزندوں کو میدان عمل میں اتارا. حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمۃ والرضوان حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمۃ، مفتی رفاقت حسین صاحب، علامہ غلام جیلانی میٹھی اور اس طرح کے بے شمار ان کے تلامذہ اپنے اپنے فن کے امام ہونے کی حیثیت سے منصب شعور پر جلوہ کر رہے ہیں. صدر الشریعہ کی انہیں ہونہار روحانی فرزندوں میں ایک عبقری شخصیت اپنے عمل سے حافظ ملت بنی. سبحان اللہ. اپنے علم سے حافظ ملت بنی جس کے ذریعے تقویٰ کی بہاریں دیکھی گئی، جس کی ذات سے علم کا آبشار پھوٹا اور جس نے روحانیت کی مسند پر بیٹھ کر معلوم نہیں کتنے تیرہ و تار دل کو نور الہی سے جگمگا دیا. انفرادی طور پر جتنی بھی شخصیتیں ہمارے سامنے ہماری کم علمی کی بنیاد پر ہمیں نظر آتی ہیں، ان
ان میں ہر شخصیت کا اپنا ایک انفرادی تشخص ہے، مگر انفرادیت کو جب ہم نے اجتماعیت کے پیکر میں دیکھا تو ایک ذات نظر آئی جو سب کا فرض کفایہ بن کر ابھری، جس کا نام حافظ ملت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ ملت نے اس ملت کو شعور و آگہی بخشنے کے لیے ایک ترکیب محکم گیر کا فلسفہ اپنایا اور مبارک پور کی سرزمین کو علمی اعتبار سے وہ استحکام بخشا کہ گمنام مبارک پور آج سارے عالم کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ بجتا ہے آج علم کا جو ساتھ دوستوں، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ ملت نے ہر فن کی ندی بہائی، ہر فلسفے کے میدان میں اپنی جولائی دکھلائی، متقیوں کا ایک گروہ پیدا کیا تو فلسفیوں کا دوسرا گروہ نظر آیا، منطقیوں کا تیسرا گروہ نظر آیا، فقیہوں کا چوتھا گروہ نظر آیا، مفسروں کا پانچواں گروہ نظر آیا، مترجموں کا چھٹا گروہ نظر آیا، محرروں کا آٹھواں گروہ نظر آیا، مقررین کا نواں گروہ نظر آیا۔ ایک میدان سیاست رہ گیا تھا، اس میدان سیاست میں بھی حافظ ملت نے کے فرزندوں نے میدان عمل میں اتر کر میلاد النبی کا پرچم لہرایا اور اس ملت کو عید میلاد النبی حافظ ملت کے علم و عمل اور فیض و برکات کے صدقے میں بنا عبید اللہ اعظمی قوم کو اللہ نے عطا کی۔ زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حافظ ملت کا مشن فروغ علم قرآن تھا اور فروغ علم فقہ اور حدیث۔ حافظ ملت پہچانے جاتے ہیں خصوصی اعتبار سے فقہ کے میدان میں، حدیث کے میدان میں اور علم قرآن کے میدان میں۔ گویا حافظ ملت نے اس قوم کو ایسا پیغام دیا اور علم کی ایسی وسیع تر دنیا میں اس قوم کو اتار کے ڈالا جس میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کے تحت اس قوم کے مسائل کے سارے حل موجود۔ زندگی تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، بندگی تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، انفرادیت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، اجتماعیت تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، دین تلاش کرنا ہے تو قرآن میں تلاش کرو، مذہب و سیاست تلاش کرنی ہے تو قرآن میں تلاش کرو، استقبال سے بچنا ہے تو قرآن سے پوچھو، انکسار کی دھرتی پکڑنی ہے تو قرآن سے پوچھو، علم و فضل کے تاجور بننا ہے تو قرآن سے پوچھو، کائنات عالم میں حق کے علمبردار کی حیثیت سے چھا جانا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ آج میں اس مقدس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہی کی خوشا چینی کے صدقے میں اور ان کی قبض برداری کے صدقے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھلائی ہے اور بتائی۔ اس سلسلے میں حافظ ملت نے زندگی میں قرآن کی سیر کروائی، حدیث کی سیر کروائی اور فقہ اسلامی سے انسانیت کو آشنا کی۔ آئیے ہم قرآن کریم کے کچھ شہکاروں کا سے استفادہ کریں اور اس سلسلے میں میں نے سورہ 3 کی 6 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے والتین، مجھے
اور میں قسم یاد کرتا ہوں طور پہاڑ، وہذا البلد الامین، اور میں قسم یاد کرتا ہوں شہر مکہ۔ ہم لوگوں کو حضور رحمت ملت میں نظام حیات انسانی عطا ہوا، اور نظام حیات انسانی سورہ 3 کی ان آیتوں کے ذریعے بڑی شفاف راہ ہمارے سامنے کچھ الگ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسم یاد کی، جس میں 2 درخت ہیں، انجیر کا درخت اور زیتون، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے۔ جب ہم لوگ بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتے تو پھر ہمیں اپنے پروردگار کے بارے میں ہرشا اور کلّا کبھی یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب بے جوڑ قسمیں رکھتا ہے۔ مگر جب ہم ان 4 چیزوں کی قسموں کا ربط دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں دکھتا۔ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، تو اس میں جوڑ کیا؟ بظاہر تو یہ ہمیں بالکل بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی، مگر 5ویں آیت سے ان 4 باتوں کا تسلسل صاف دکھائی دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین کیمیائی اجزاء سے مرکب کر کے پیدا کیا۔ انسان شاہکار قدرت، اس کے اندر جو خصوصیات ہم نے پیدا کر دی، ان خصوصیات سے دوسری مخلوقات کم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین فطرت پہ قائم کیا۔ اس آیت سے یہ 4 چیزیں جو بظاہر بے جوڑ ہمیں دکھلائی دیتی ہیں، ان کا ربط مسلسل دکھلائی دیتا ہے۔ انسان کا کیا تعلق ہے انجیل سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے زیتون سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے طور پہاڑ سے، اور انسان کا کیا تعلق ہے بلد امین شہر مکہ سے۔ اس لیے کہ بعد میں انسان کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور انسان کی خصوصیت اور حیثیت بتلائی جا رہی ہے۔ تو بنایا تو احسن تقویم، مان بعد میں فرمایا جاتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے بنایا احسن تقویم، پھر ہم نے ہی اسے پستیوں میں گرا دیا۔ اب یہ احسن تقویم کیوں بنا، اور پھر یہی احسن تقویم پستیوں میں کیوں گرا؟ تھوڑا سا ذہن پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس انجیل سے تعارف حاصل کریں جس کے لیے قرآن و تین کہتا ہے۔ اس انجیل کا انسان سے کیا تعلق؟ عمومی طور پر تو اس انجیل کی ترجمانی یہ کی گئی کہ بہت اچھا پھل ہے، قبض کشا ہے، اعصاب کو طاقت بخشتا ہے۔ زیتون کے بارے میں بتایا گیا بہت اچھا پھل ہے، اس کے تیل سے اچھا کوئی تیل نہیں دنیا میں، یہ کسٹرول پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔
یہ کھانے کے بھی کام آتا ہے اور مالش کے بھی کام آتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اتنی ہی بات پر وہ پروردگار قسم یاد کرے، معاملہ صرف اتنا نہیں، یہ تو اس کے وہ ظاہری فائدے ہیں جو عمومی طور پر بیان کر دیے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ہمیں عہد آدم کی طرف جانا ہے۔ کائنات کی پہلی انسانی مخلوق کا نام آدم علیہ السلام، جنت میں آپ کو رکھا گیا۔ جنت کی نعمتوں کا مقابلہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر اس کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت اللہ کا وہ عظیم الشان انعام ہے اس کے اچھے بندوں کو۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت کی دل فریبیاں ان کے سامنے، جنت کی رانائیاں ان کے سامنے، جنت کی نگہتیں اور شادابیاں ان کے سامنے، جنت کے پھول پھل اور پھلواریاں ان کے سامنے، جنت کے من کا تیل انہار ان کے سامنے، جنت کے صحرا ان کے سامنے، جنت کی للکرانیاں ان کے سامنے، جنت کے وحوش و طیور کے نغمے ان کے سامنے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بہلانے کا ایک فطرت کا بہترین طریقہ ہے۔ ان تمام ترسیموں کے بعد بھی آدم علیہ السلام کی اداسی نہیں جاتی۔ یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو مطمئن نہیں کر پا رہی۔ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی کچھ کھوئے سے نظر آ رہے تھے۔ قدرت سے بڑھ کر ان کی فطرت کا جائزہ کون لے؟ آدم کیوں پریشان ہو؟ یہ بہاریں دیکھو جنت میں، یہ گل و گلزار دیکھو جنت میں، یہ انہار دیکھو جنت میں، یہ سادگی دیکھو جنت میں، یہ پھلواری دیکھو جنت کی، یہ ابر رحمت دیکھو جنت کا، یہ جھرنے دیکھو جنت کے، یہ آبشار دیکھو جنت کے۔ کہاں مالک سب دیکھ رہا، پھر کیوں اداس ہو؟ مولا تو نے مجھے فرشتہ نہیں بنایا، میرے معبود تو نے مجھے انسان بنایا، ہر کر دل تقریدہ میں تصور آئے تو نے خلوص سے مجھے انسان، میرے مولا انسان بنایا تو میرے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، خواہشات کی دنیا بسائی ہے، دل بے قرار کو ان تمام تر خوبیوں کے باوجود قرار نہیں آیا۔ مالک کچھ عجیب و غریب کبھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند ہوئی اور دوسرے لمحے عجیب و غریب چیز نگاہ کے سامنے تھی۔ ایک حسین مورت، ایک خوبصورت مجسمہ، ایک پائٹر رانائی عورت ہوا کے نام سے نگاہوں کے سامنے۔ فطرت انسانی نے دیکھا، دل مچلا، انسیت محسوس ہوئی۔ انسان بنے تھے، محبت کے پیکر بن کر سامنے آئے تھے، بے تحاشا جناب حوا کی طرف ہاتھ بڑھایا، لپکنے لگے، محبت کے اظہار کے لیے، ہجر و وصال کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے دو قدم رکھی۔ ارمانوں کے پیر بڑھے ہی تھے کہ حکم ہوا کہ آدم، مانا کہ تمہارا قرار میں نے پیدا کر دیا، مانا کہ تمہاری تسکین میں نے پیدا کر دی، مانا کہ اس خرش کو میں نے دور کر دیا جس خرش کے لیے جنت کی آب و ہوا بھی تمہیں بظاہر راست نہیں آ رہی تھی، مگر آدم ابھی تم نہیں چھو سکتے۔ میرے نظام کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، میرے اصول کے تحت تمہیں چھونا ہوگا، میری شریعت کے تحت تمہیں چھونا ہوگا۔ اپنی طبیعت کی بنیاد پر تم میری کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جب بھی کسی چیز کا تم یا تمہاری اولاد استعمال کرے گی تو میری شریعت کے دائرے میں کرے گی۔ اس لیے آدم، پہلے میں تمہارا نکاح کرتا ہوں جناب حوا سے اور انہیں باقاعدہ تمہاری بیوی بناتا ہوں، اس کے بعد تم جناب حوا کی طرف اپنے ولولے شوق کے دو کام بنا سکتے ہو۔ حضرت گرامی، یہ وہ منظر آپ نگاہوں میں رکھیے اپنے والدین میں۔ اب جب اس کے بعد انہوں نے کہا مالک یہ نکاح کیسے ہوگا، تو حکم ہوا کہ مہربین دے دیں،
महर क्या होता है? कहा 30 मरतबा तुम और 30 मरतबा ये हवा, जो अब तक तुम्हारी बीवी नहीं है। बीवी बनने के लिए शर्त ये है कि 30 मरतबा तुम मेरे हबीब पे दरूद भेजो और 30 मरतबा तुम्हारी बीवी मेरे हबीब पे दरूद भेजे। उसके बाद ये चीज जो अभी तक गैर महरम थी तुम्हारे लिए महरम नया बना। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जन्नत में अब ये पहला जवाब सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। हुक्म हुआ जन्नत में कि आदम जहां चाहो खाओ पियो, जैसे चाहो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारो, कोई मेहनत नहीं करनी है। आदम वलकुम फिहा मा तशतही अंफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदऊन, तुम्हारे दिल में किसी चीज की ख्वाहिश पैदा होगी, अभी ख्वाहिश की तकमील नहीं हो रही होगी, वो चीज तुम्हारे सामने होगी जिससे तुम लुत्फअंदोज हो जाओगे। आदम खूब मस्ती से रहो जन्नत, मगर एक बात याद रखो, फला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वो देखो एक दरख्त की निशानदेही कर देता हूँ, उसके करीब न जाना वरना हद से गुजरने वालों में हो जाओगे। फ़ाज़अल्लाहुम शैतान, शैतान ने धोखा दिया, मियाँ बीवी दोनों दामे फरेब में आ गए और एक ना करता गुनाही की लफ्ज़ से दो चार। आपने वाक़यात सुने हैं, तफसील में नहीं जाना। मैं आज आपको वो बात बताना चाहता हूँ जो बुनियादी बात है, जिसे समझना जरूरी है। और हाफ़िज़ मिल्लत का कमाल यही था कि हर बुनियादी बात को नहायत खूबसूरती के साथ इंसानों के दिल दिमाग में पैवस्त करके निज़ाम राह इंसानी को दुनिया के सामने पेश करते थे। हयात निज़ाम इंसानी क्या है? हयात निज़ाम इंसानी यहाँ से शुरू होती है। चले गए तरफ आ गए शैतान के बहकावे में, फ़अज़ल्लहुम शैतान, ज़ुल्लत दे दी उसे। ज़ुल्लत में और गुनाह में फर्क होता है। एक होता है दानिस्ता गुनाह करना, दानिस्ता नाफरमानी करना, और एक ये है कि नाफरमानी से बचने के लिए अज़्म मुसम्मम किया था, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, मगर ज़ुल्लत हो गई, धोखा था और चले गए उस दरख्त के पास। क्या हुआ? जो ही इन्होंने उसका फल खाया, हुआ क्या? कुरान करीम कहता है बदत लहुमा सौआतहुमा व तौफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। जो ही इन्होंने ज़ुल्लत में आकर रब से किए हुए वादे को एक लम्हा के लिए इन्हें याद नहीं रहा और वादा खिलाफी हो गई, नतीजा क्या हुआ? बदत लहुमा सौआतहुमा व तौफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। दोनों के बदन के कपड़े अपने आप उतर गए। वो तौफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। जी फ़अज़ल्लहुम। अच्छा हज़रात क्या हुआ? कपड़े उतर गए, मातम साथ पर आना। रोने लगे और सामने दरख्त थे, मोटे मोटे दरख्त, जिनके बड़े बड़े पत्ते। जल्दी जल्दी दोनों मियाँ बीवी ने उनको तोड़ना शुरू किया और उनसे सफर पोशी की। यहाँ से एक मिजाज देना चाहता हूँ। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह का तरीका ये था कि जब किसी से बात करते थे तो पहले एक नजर उठा के उसे देखते, उसके बाद शर्म और हया की मुहाफिज आंखें हमेशा जमीन में गड़ी रहती थी। हाफ़िज़ मिल्लत निगाहें उठा के चलते नहीं थे, निगाहें झुका के चलते। शर्म और इफ़्फ़त की पहरेदारी उनकी मुक़द्दस आंखों पर हमेशा हिजाब रहमत बन करके उनकी हिफाजत किया करते थे। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम का जिनकी जब बेपर्दगी हो गई, इन्होंने जल्दी जल्दी सतरे औरत को छुपाने के लिए दरख्त के पत्तों का सहारा दिया। कुरान करीम उस दरख्त का नाम नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है कि पत्ते तोड़े और सतरे
زیادہ مبالغہ آرائی کر دی لوگوں نے، اس کے باوجود کچھ حقیقی باتیں توریت پہ رہ نہیں۔ قرآن تو درخت کا نام نہیں لیتا، مگر توریت درخت کا نام لیتی۔ توریت بتاتی ہے والتین، یہ انجیر کا درخت تھا جس کے بڑے بڑے پتوں کو جلدی جلدی توڑ کر دونوں میاں بیوی نے اپنی سطح سبحان اللہ۔ اب یہاں سے ایک مزاج بنی فطرت آدم۔ فطرت آدم یہ ہے کہ وہ بے شرمی سے اجتناب کرے، بے حیائی سے اجتناب کرے۔ یہ آدم کی فطرت میں تھا۔ جب ان کی صدر کھل گئی تو صدر پوشی کے لیے جلدی جلدی انہوں نے پتوں کا سہارا لیا۔ مزاج یہ ملا کہ آدم علیہ السلام کی بہتر اور نیک اولادیں وہ جو حیاداری سے کام لیتی ہیں، صدر پوشی سے کام لیتی ہیں، اور نالائق اور بددیانت اور غیر وارث اولادیں وہ ہیں جو بے حیائی کو اپنا فیشن بناتی ہیں اور بے حیائی کے ذریعے دنیا میں جینا سکھاتی ہیں۔ یہ انجیر کا درخت والتین، یہی سے بات تہذیب آئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، ثقافت آئی آدم علیہ السلام کے ذریعے، کلچر آیا آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ تو یہ جو تہذیب ہمارے پاس آئی، ہم اس درخت کو سلام کرتے ہیں جس درخت کے پتوں نے تہذیب کا تعارف ہماری دنیا سے کر رہا ہے۔ والتین، قسم ہے مجھے انجیر کے درخت، میں اس کا ترجمہ یوں بھی کروں، قسم ہے مجھے عہد آدم۔ اس کا سیدھا تعلق ہمارے والدین سے، والزیتون، اور میں قسم یاد کرتا ہوں زیتون کی، اس زیتون کا انسان سے کیا تعلق؟ اب ہمیں اہل نوح کی طرف جانا علیہ السلام۔ قوم نے بغاوت کر دی، قوم نے سرکشی کر دی، قوم نے ان کو جھٹلایا، اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا۔ پہلے اولو العزم رسول کی حیثیت سے وہ دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ آپ نے کہا مالک مجھے ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے، انہیں تباہ کر کے اولاد ایک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نوح، ہم نے ان کی موت پہ سگنیچر کر دیا، اب ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ کچھ مومنین ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمہ کرو۔ ایک کشتی کا نقشہ بھیجا اور کہا اس کشتی کے انجینئر کو بھی ہم بھیجیں۔ انجینئر آیا، انجینئر تھے جناب جبریل امین علیہ السلام، ڈیزائن کیا، بتلایا کہ ایسے ایسے بناتے رہے۔ اور تمسخر اور مذاق بھی اڑاتے رہے۔ نوح کیا کر رہے ہو؟ کہا طوفان آئے، اللہ کے جتنے باقی بندے ہیں سب تباہ ہو جائیں گے، مومنین کو اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ کہا نوح خشکی پہ کشتی چلانا چاہتے ہیں؟ کہا ابھی بند تو رہی ہے خشکی پہ کشتی، مگر چلے گی اسی سیلاب۔ پھر آپ نے سنا ہو وہ طوفان بھی آیا، اور اس طوفان میں اللہ نے حکم دیا کہ نوح مومنین کو اس میں سنبھالو اور پرندوں کے اور جانوروں کے جوڑے رکھو۔ حضرات آپ جانتے ہیں 950 برس تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کی۔ 950 برس عمر نہیں ہے، 950 برس تو تبلیغ کی عمر ہے۔ اللہ ہی جانے ان کی عمر کتنی ہے۔ 950 برس تک جس قوم کو وحدانیت سمجھائی گئی، جس قوم کو رسالت سمجھائی گئی، جس قوم کو اتقاء سمجھایا گیا، جس قوم کو جہنم سے بچنے کے لیے ڈرایا گیا، جس قوم کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، کیسی ناذہن اور مجرم قوم تھی وہ کہ 950 برس کے بعد مسلمان کی کتنے ہوئے؟ اللہ اختلاف میں روایات 72 یا 82 کل مسلمان۔ کشتی چلی، پانی پہ چلی، دنیا ڈوبی، اس وقت کی موجودہ آبادی غرقہ آباد۔ اب
चले लोग कश्ती में, कितने दिन चलेंगे? मौलाना अब्दुल हक साहब, मुझे पहले सफर हज का एक तजुर्बा है समंदर में। 1973 में मैंने पहला सफर हज किया, हवाई जहाज से नहीं, पानी के जहाज, अकबरनामी जहाज, बॉम्बे के साहिल से चला जद्दा के साहिल के लिए। हम 9 शबाना रोज समुद्र में थे, ऊपर आसमान, नीचे पानी, जमीन का नाम निशान नहीं। रात में एक टिमटिमाता हुआ चिराग महाताप की शक्ल में देखा, ये टिमटिमाते हुए चिराग सितारों की शक्ल में देख लिया। दिन में एक आफताब खावर, वो भी बहुत दूर से अरेक सरेक करता रहा, बाकी कुछ भी नहीं दिखलाई देता था। 9 शबाना रोज उसमें चले हम, घबरा गए। जिस वक्त ये लमलम का पहाड़ नजर आया, जिस वक्त हमें तैर नजर आए, जिस वक्त हमें दरख्त नजर आए, दिल हसासो बसास हो गया कि अब हम अपनी फितरत की जमीन पे उतरने जा रहे हैं। पानी पर नहीं उतारा गया था, हमें जमीन पे उतारा गया था, इसलिए पानी पर ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते, जमीन ही हमें करार देती। अलग नजर अर्द में आदा, हमने जमीन ही को तुम्हारे लिए रहने का सामान बनाया। उतरे साहब, नूह अलैहिस्सलाम के साथी घबरा गए, महीनों चलते रहे, अब हम थक गए, हमारे लिए जमीन पे उतरने का कोई इंतजाम नहीं। आपने परिंदों को और फरमाया जरा फजा में फैलो, हवा में उड़ो, और दूर तक जरा जाके जायजा को कहीं जमीन नजर आ रही, बहुत दूर तक गए और उसके बाद वो लौटे तो परिंदे अपनी मिनकार में, चोंच में कुछ पत्ते लेकर, और वो पत्ते लाकर कदम नाज़े नबूवत पे निछावर कर। जो ही नूह अलैहिस्सलाम ने पत्ते देखे दरख्त के, आप उतार उठे, अल्लाहु अकबर, अहले कश्ती तुम्हें मुबारक हो, जमीन नजर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे उतरने का सामान हो रहा, अगर जमीन नहीं नजर आती तो ये पत्ते ये लेके कहां से आते? हज़रात, ये ऐसा वक्त था जिसमें इंसान की ख्वाहिशों के एहतराम के लिए वो पत्ते तस्कीने दिलो जान बने, तो ऐसी चीज थी जो तारीख में एक जगह पाती है, कि तारीख में नहीं कुरान में जगह पाती है। ये पत्ते किसी और चीज के नहीं थे, वह जैतून, ये जैतून के पत्ते, वत्तीन वज़ैतून। मैं कसम याद करता हूं इन तीन, और मैं कसम याद करता हूं जैतून। तो इस जैतून से इंसान का क्या ताल्लुक? हम इसका तर्जुमा कसम है अहले नूह की भी कर सकते हैं। वो तूर सीधी, और मैं कसम याद करता हूं तूर पहाड़। इस तूर पहाड़ का इंसान से क्या ताल्लुक? यही वो तूर पहाड़ है जिस पर पहली शरीयत नाजिल होती है मुकम्मल तौर पर, और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस शरीयत के अमीन। वहाज़ल बलदिल अमीन, तो कसम खाता हूं तूर की, हम तर्जुमा कर सकते हैं, कसम खाता हूं अहले मूसा। वहाज़ल बलदिल अमीन, और मैं कसम खाता हूं शहर मक्का में। तूर पर तो ये पहली शरीयत मुकम्मल तौर पे उतरती है, और दायमी शरीयत मक्का की सरजमीन पर दारे हिरा से दुनिया के सामने आती है। इसलिए वहाज़ल बलदिल अमीन, ये है वो शहर जहां हमने दायमी शरीयत, दायमी नबी पर, आखिरी नबी पर, नबियों के नबी पर, रसूलों के रसूल पर, आदम की आदमियत जिसके अंदर है, नूह की शराफत जिसके अंदर है, यहया की शहादत जिसके अंदर है, ज़करिया की मासूमियत जिसके अंदर है, मूसा का जलाल जिसके अंदर है, ईसा के जमाल जिसके अंदर है, इब्राहिम की खुल्लत जिसके अंदर है, यूसुफ का तमकीनत जिसके अंदर है, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल दायमी शरीयत हमेशा के लिए उतारा, और इस शहर से वो नबी इंसानियत को अता फरमाया जो दायमी नबी है, आखिरी नबी है, अव्वल
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اچھا حضرات، انسان کے لیے کیا کہا؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اور پھر اس انسان کے لیے کیا کہا؟ ثم رددناه أسفل سافلين. اگر ان نبیوں کے ساتھ رابطے میں رہو گے، ان کے واسطوں میں رہو گے، ان کے راستے پہ رہو گے، تو احسن الخالقین نے تمہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے احسن تقویم بنایا ہے. اور ان کا راستہ اگر چھوڑ دو گے تو جو احسن تقویم ہم بنانا چاہتے ہیں، ان کا راستہ چھوڑنے کے بعد انہیں اسفل السافلین میں بھی اللہ کے لانا ہوگا. ثم رددناه اسفل السافلین. تو یہ انسان کیا بنا؟ احسن تقویم. پھر کیا بنا؟ اسفل السافلین. اتنا ہی نہیں ہو، یہ انسان بڑی عجیب و غریب چیز. فجعلناه سمیعا بصیرا. یہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی. کتنی قسمیں ہیں حضور انسان کی؟ احسن تقویم انسان، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان. بات اتنی ہی بہتر. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. ذرا تو بتائیے، أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا. اصل میں کرونا ہونے کے بعد پریشانی مجھے ہو گئی ہے بھولنے کی، مگر انشاءاللہ بھولوں گا نہیں، محافظ موجود ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑ سے کہا ہماری امانت اٹھاؤ. سب ڈر گئے، مالک ہمارے بس کی بات نہیں. جو امانت پہاڑ نہ اٹھا سکا، زمین نے ہاتھ جوڑ لیا، آسمان تھرا گیا، یہ انسان اس نے اٹھا لیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اس امانت کو انسان نے کہا میں اٹھاؤں. آج خالص علمی گفتگو. انسان نے کیا کہا؟ اس امانت کو میں اٹھاؤں گا. کتنی زوردار اور طاقتور امانت تھی. آسمان ہل گیا، زمین ہل گئی، پہاڑ کا کتنا پانی ہو گیا، ہمارے پاس کا نہیں ہے. اور ہوتا کیا؟ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ. یہ انسان نے کہا ہم اٹھائیں، اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا. بے شک یہ انسان بڑا جاہل بھی تھا اور بڑا ظالم. بھائی صاحب، حکمہ پہاڑ سے تم اٹھا، ہاتھ جوڑا، نہیں مانا. زمین سے کہا تم اٹھاؤ، نہیں مالک ہمارے پاس کا نہیں. آسمان سے کہا تم اٹھاؤ اس امانت کو، نہیں مالک ہمارے پاس کا نہیں. یہ انسان پوسٹ والا، اس نے کہا ہم اٹھائیں. اٹھا لیا تو اچھا کام کیا. تو جب اچھا کام کیا تو انعام بھی ملنا چاہیے کہ جاہل کا ہے. اس نے اٹھایا اور کہا رہا ہے قرآن تم جاہل ہو اور تم ظالم ہو. انہو کان ظلوما جہولا. یہ جاہل بھی تھا، یہ ظالم بھی تھا. معبود ہم نے تو اچھا کام کیا، تیرے حکم کی پیروی کی، اور بدلے میں تو کہہ رہا ہے یہ ظالم بھی تھا، یہ جاہل بھی تھا. قسم خدا کی قرآن کے اس معجزے پہ قربان جائیں. اور یہ قرآن کو زندگی پر آپ نے بھی سمجھاتے تھے. معجزے پہ قرآن کے اس ایک جملے میں قرآن کریم نے زمین و آسمان کی تنابیں ہلا کر کے رکھ دی ہیں. انہو کان ظلوما جہولا. جب تک اے انسان تو نے اس امانت کو اٹھایا نہیں تھا، تب تک تو ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. تو نے اس امانت کو اٹھایا، ظلم عدل سے تو نے بدلا ہے اور جہل علم سے تو نے بدلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا میں کتنے ملے انسان؟
تو اور بھی اثر تقویم ملا. اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان، جاہل انسان، ظالم انسان. یہ ہے انسان کا تعارف. آگے چلیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں. ایک گھاٹے والا بھی ملتا. 7 طرح کے انسان ملے ہیں. کسی میں بس نہیں ہے خلق الانسان ہوتا ہے. ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا. ارے یہ تو 8 طرح سے مل گئے. وَيَدْعُو الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ. یہ انسان تو اپنی ہلاکت کی دعا ہم سے ایسے مانگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ اپنی آبادی کی دعا مانگتا. تو کم سے کم 9 طرح کے انسان میں نے قرآن سے آپ کو بتایا. اصل تقویم انسان، اسفل السافلین انسان، سمیع انسان، بصیر انسان، گھاٹے والا انسان، ضعیف انسان، ظالم انسان، جاہل انسان. اب مجھے ایک بات بتا دیں، بتانے والے میرے لوگ جو آخر امام محمد رضا کی شہدائیوں سے جنگ کر رہے ہیں، مجھے اتنا یہ بتا دیں کہ اے رسول پاک کو اپنے جیسا انسان کہنے والوں، مجھے بتا دو کہ اس میں سے کون سے انسان ہیں. بڑا ترا تھا نا اپنے جیسا کہنے پہ. دور اتنا ہے فرش پہ اور عرش پہ ان کی رہگزر. اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بچا وہ بھی بچا. خیال ذات کو بلبل پر ملا دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگے کی. سرکار کائنات لباس بشر میں ہے. اگر تمہارے ہی جیسے تو اس میں سے کیسے انسان ہو؟ یہ تم جیسے انسان ہیں جن کا تعارف قرآن کرواتا ہے. ان کا تعارف چاہتے ہو تو آپ نے ملت کے اسٹیج سے سنو کہ ان کا تعارف کیا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی کے خوش عقیدگی سے سنو ان کا تعارف کیا ہے. مفتی اعظم کی واجدگی سے سنو ان کا تعارف کیا ہے. حافظ ملت کے پڑھائے ہوئے سبق سے سنو ان کا تعارف کیا ہے. یہ انسان تمہارے ہیں جو کبھی اسفل السافلین بنتے ہیں، کبھی جاہل بنتے ہیں، کبھی ظالم بنتے ہیں. رہ گیا اس کا انسان تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ہے اس کا انتخاب. یہ ہے اس کا انتخاب. تو اتنے طرح کے جو انسان بنے، آخر اتنے طرح کے بنے کیوں ہے؟ اتنے طرح کے انسان کو بنے. یاد رکھیے گا، ضرورت انسان کی قسمیں بنا. ضرورت نے اس کو ظالم بنا، ضرورت نے اس کو جاہل بنا، ضرورت نے اس کو گھاٹے میں ڈالا، ضرورت نے اس کو کمزور کیا. ضرورت یہ قسمیں بناتی ہے. ضرورت کے اعتبار سے آدمی ظالم بنتا ہے، جاہل بنتا ہے، فاسق بنتا ہے. ضرورت کیوں؟ تو یہ ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے، بہت سب کے اوپر سے تو نہیں جا رہی ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. یہ ضرورت کیوں بنی؟ آج خالص علمی گفتگو ہو. ان بدبختوں کی خبر ہم بعد میں لیں گے جن کے لیے آپ کے دلوں میں دعوت ہو. ضرورت ایک ہے جانور، ایک مخلوق ہے فرشتہ، اور ایک مخلوق جہاں صرف ضرورت ہو عقل میں، اس کا نام ہے جانور. صرف ضرورت ہی ضرورت ہے. بھوک لگی کھائی، پیاس لگی پی لی، نیند لگی سو گیا، ہریالی دیکھ کر چل گیا. اس کو کیا لینا دینا کہ کس کا کھیت تباہ کر رہا، میرے مالک گئے دوسرے.
تو جانور نام ہے ضرورت کا، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. دوسری مخلوق ہے فرشتہ، اس کو ضرورت نہیں، اس کے پاس صرف عقل ہے. جانور کے پاس عقل نہیں، ضرورت ہے. فرشتے کے پاس ضرورت نہیں ہے، عقل ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا. تو جس کے پاس صرف ضرورت وہ جانور، عقل نہیں وہ جانور. اور جس کے پاس صرف عقل ہے، ضرورت نہیں، وہ فرشتہ. اور جس کے پاس ضرورت ہے اور عقل بھی ہے، اس کا نام ہے انسان. ضرورت بھی ہے اور اپنی ضرورت کے لیے یہ جانور بھی بن جاتا ہے. جانور کی طرح کھاتا ہے، جانور کی طرح سوتا ہے، جانور کی طرح رہتا ہے، جانور کی طرح سینگ مارتا. تو اس انسان کو جانور بننے سے بچانے کے لیے عقل کی نعمت اللہ. اگر وجود انسانی نظام حیات انسانی سے الگ ہونے لگے اور جانور جیسا فیل کرنے لگے تو انسان مجھے اپنے انسان بنایا، جانور نہیں بننے دیں گے. لے عقل کی دولت دیتے ہیں. جب ضرورت تیری بے ایمان بننے لگے تو عقل سے اسے کنٹرول. تو ضرورت کس چیز سے کنٹرول ہوتی ہے؟ عقل. اچھا، عقل نے بغاوت کر دیا تب کیا کرے؟ بھائی آدمی اگر عاقل نہ ہو تو نماز پڑھ ہے نہیں. یہ عقل ایسی چیز ہے کہ اگر یہ عقل ثابت ہو جائے تو نماز ثابت. عقل سے آدمی پیدل ہو جائے تو فرائض ثابت. تو ضرورت نے جب ہمارا بغاوت کیا تو رب نے کہا عقل سے کنٹرول کر لے. عقل کی دولت دیتے انسان کو. عقل نے سرکشی کیا تھا. اللہ نے کہا علم دیتے، علم سے کنٹرول کر. ضرورت کنٹرول ہوئی، عقل سے کنٹرول کرو. عقل نے بغاوت کیا، علم سے کنٹرول کرو. اور عقل و علم کی بغاوت معمولی چیز ہے. جب یہ دونوں بغاوت پہ اترتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ ناگا ساکی پہ بم برساتے ہیں. جب عقل و علم کی طاقت بغاوت پہ اترتی ہے، ہیروشیما کو برباد کرتی ہے. جب علم اور عقل کی طاقت بغاوت کرتی ہے تو مسجدوں کو خودکدے میں بدلتی ہے. یہ جب علم اور عقل کی طاقت بغاوت کرتی ہے جو انسانوں کا حق مارتی ہے، لوگوں پہ ایٹم بم اتارتی ہے، انسانیت کو خزو خاندان میں ملاتی ہے، بوسنیا اور چیچنیا بناتی ہے، افغانستان اور فلسطین بناتی ہے، خود ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں کے سر پہ آنا چلاتی ہے. عقل اور علم بغاوت کرے تو کائنات عالم میں تہلکہ مچ جاتا ہے. عقل نے بغاوت کیا، علم سے کنٹرول کرو. علم نے بغاوت کیا تب کیا؟ حکم ہوا ضمیر سے کنٹرول. انتر آتما سے کنٹرول کرو. آپ کے پاس اگر ضمیر ہو تو آپ اس عقل کی عیاری کو اور علم کی مکاری کو ضمیر کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے. ظلم کرنے آپ پڑھے، ضمیر جاگ گیا نہیں ہم نہیں ماریں گے. زمین نے کنٹرول کر دیا آپ کے ظلم کو. ظلم کرنے گئے، معاف لنچنگ کرنے گئے، زمین زندہ ہے تو زمین نے کنٹرول کیا. لاکھ مووی چاہے، لاکھ ڈھوکی چاہے، ہم کسی مسلمان کو نہیں ماریں گے. یہ زمین کی پاسبانی تھی جس نے عقل کو بھی کنٹرول کر لیا اور علم کو بھی کنٹرول کر لیا. مگر مالک جب زمین بغاوت کرے حکم ہوا ضرورت بغاوت کرے عقل سے کنٹرول کر. عقل بغاوت کرے علم سے کنٹرول کر. علم بغاوت کرے ضمیر سے کنٹرول کر. مالک اب تو اندر آتما بھی باقی ہو گئی. اب کیا
علم و حکمت دینے والے رسول کو پہچان جو ضمیر کا تزکیہ کرتا ہے، انتراत्मा کا تزکیہ کرتا ہے، عقیدے کو پاک کرتا ہے، عمل کو پاک کرتا ہے، اخلاق کو پاک کرتا ہے، برائی کو بھلائی میں بدلتا ہے، بے حیائی کو شرافت میں بدلتا ہے، بد عقیدگی کو خوش عقیدگی میں بدلتا ہے، بدعملی کو صالحیت کا جامہ پہناتا ہے۔ آ میرے حبیب کے پاس وَيُزَكِّيهِمْ، تیرے ضمیر کو پاک ہو کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کیا بتائے؟ ضمیر کی پاکی تک بات پہ ہر چیز کو کنٹرول کیا گیا۔ مولانا مسعود صاحب، ضرورت کو عقل سے کنٹرول کروا لیا، عقل کو علم سے کنٹرول کروا لیا، علم کو ضمیر سے کنٹرول کروا لیا۔ اب ضمیر جو آخری چیز تھی، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بغاوت کرے تو کیا کرتا؟ میرے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کے پاس آ، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب کے پاس آ۔ یہی سبق آپ نے ملت نے ہم کو پڑھایا، وہ سبق آج ہم کو رہا ہے۔ ضمیر پہ کنٹرول مصطفیٰ کا، انتراत्मा پہ کنٹرول مصطفیٰ کا۔ آؤ مصطفیٰ کی بات کرو۔ اچھا آگے، اور حضور نے ضمیر کو پاک بھی کر دی۔ 12 فروری 610 عیسوی کو ضمیر پاک کرنے والے نے نبوت کا تاج پہن کر غار حرا سے رونمائی۔ 632 میں ضمیر کو کنٹرول کرنے والا رسول چلا گیا۔ تو جتنے زمانے تک وہ رہے اتنے زمانہ کے لوگوں کا تو ضمیر پاک ہو گیا بھائی صاحب۔ اب 1400 برس ہو گیا، وہ تو چلے گئے، تو کیا 1400 برس میں انسان نہیں پیدا ہوا؟ کیا 1400 برس کے بیچ میں رہنے والے اور آج کے انسانوں کے پاس ضمیر نہیں ہے؟ آج کے انسانوں کے ضمیر کو کون پاک کرے گا؟ جس کو پاک کرنے کا ذمہ دیا گیا تھا وہ تو چلا گیا دنیا سے 63 سال کی عمر لے کر، اب 40 سال تک تو اس کو یہ کام ہی نہیں دیا گیا۔ 40 سال کے بعد وہ یزکیہم، اس کو کام دیا گیا، میرے مصطفیٰ کو ضمیر کو پاک کر انسانوں کے، انہوں نے پاک کیا اور چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد کیا سب بے ضمیر ہیں؟ کیا ضمیر بغاوت نہیں کرتا؟ کیا علم بغاوت نہیں کرتا؟ کیا عقل بغاوت نہیں کرتی؟ کیا ضرورت بغاوت نہیں کرتی؟ اب ضمیر کو کون پاک کرے گا؟ جس کو حکم دیا گیا تھا تم ضمیر کو پاک کرو، وہ تو چلے گئے، اس کو گئے ہوئے 1400 سال ہو۔ اب ان تمام انسانوں کا کیا ہو اور قیامت تک کے انسانوں کا کیا ہو؟ تو کیا آیت وَيُزَكِّيهِمْ صرف ان کی ظاہری زندگی ہی تک کے لیے آئی تھی، یا آج بھی تلاوت کی جا رہی ہے، یا کل بھی تلاوت کی جائے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ضمیر انسانی انسان کے قلب کے اندر موجود ہے تب تک وَيُزَكِّيهِمْ والے مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ کل بھی ضمیر کو زندہ کرتے تھے اور آج بھی ضمیر کی نگہبانی کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ضمیر کو پاک کرتا ہے۔ تو آج یا تو کہہ دو کہ سب کے ضمیر پاک ہیں تو ان کی ضرورت نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے وہ گئے گا۔ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی۔ مرشد برحق امام اہل سنت کی زبان میں عرض کروں تو زندہ ہے بندہ، زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ گئے۔ اب اگر ہم احسن تقویم بن کر رہنا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ ہے وہ سبق جو حافظ ملت زندگی بھر پڑھاتے رہے۔ یہی سبق حافظ ملت نے زندگی بھر پڑھایا کہ اگر احسن تقویم بن کے رہنا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور احسن تقویم اگر اسفل السافلین بنے تو کس وجہ سے بنتا؟ وہ بات آگے قرآن کر رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فلہم اجر غیر ممنون. اگر تم صاحب ضمیر بن کے زندہ رہنا چاہتے، اگر تم احسن تقویم بن کے زندہ رہنا چاہتے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صاحب ایمان بن کے رہنا، احسن تقویم بنے رہنا، صاحب عمل بن کے رہنا، احسن تقویم بنے رہنا. دو چیزیں قرآن نے سامنے رکھی احسن تقویم بننے کی سند دے کر. ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل. اب ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان. اس کا نام ہے اسلام. قبول کر لیا اللہ کی وحدانیت کو، اظہار کیا زبان، تسلیم کیا دل، شریعت میں کہا تو مسلمان. مگر ابھی ایمان کا مرحلہ باقی ہے دوست. ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں آپ. ابھی تو آپ کے ہاتھ میں اپنے دل میں بونے کے لیے اسلام کا بیج ملا ہے کرنے کی شکل میں. مومن ہونے کا دعویٰ بھی مت کیجیے گا. اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا انہیں قرآن نے صاف صاف سنا. کچھ لوگ آئے نبی پاک کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے اونچے مرتبے کے لوگ. ایک دن اس گروہ کے منہ سے نکلا قالت العرب آمنا. یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا. میرے رسول ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ارے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، دعویٰ کر دیا کہ ہم ایمان لائے. قرآن کہتا ہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولكن قولوا اسلمنا. ابھی تو تم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کا نام اسلام، اور کلمے پہ عمل کرنے کا نام ایمان. اللہ کے علاوہ کوئی ذات کی عبادت زبان سے اقرار کر لیا اور مسجد میں نماز کے لیے تیار. ادھر ہے ایمان. آپ مسلمانوں کی جماعت میں ضرور داخل ہوئے، مگر رہ گئی بات ایمان کی. تو ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ایمان. اتباع کیجیے پھر کہیے، پھر آپ کو آنے کی کیا ضرورت؟ زمانہ کہے گا کہ آپ مومن. تو ایمان، اور ایمان میں بھی ایمان بالرسالت، صرف ایمان باللہ نہیں. زندگی بھر اللہ کی توحید کا قائل رہی اور رسول اللہ کی رسالت کو اگر نہیں تسلیم کیا، آپ نہ مسلمان ہیں نہ مومن. معلوم یہ ہوا کہ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. اب اطاعت و فرمانبرداری میں کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 4 چیزوں 5 چیزوں پر: کلمہ شہادت کو قبول کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، واقام الصلاۃ، وآتوا الزکاۃ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ امم سابقہ پر فرض کیے گئے تھے. ہو سکتا ہے تمہیں فلاں ملے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج و عمرہ کرو. یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں. آج مسلمان بدقسمتی سے بنیادی چیزوں کے لیے نہ بحث کرتا ہے، نہ بنیادی چیزوں کے لیے لوگوں کو عمل کی
کریں, انہی کی تشہیر کریں اور انہی چیزوں پر ملت کو عمل کروانے کے لیے کوشش کریں. ایمان, عمل, عقیدہ یاد رکھیے گا. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں 5 منٹ اور. عقیدہ جذبہ باطنی کا نام ہے میرے دوست. چھپے ہوئے جذبے کو عقیدہ کہتے ہیں. پھر یقین, جو دل میں چھپا ہوا جذبہ ہے اس کا نام ہے عقیدہ. چھپے ہوئے جذبے کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ عمل سے. اب تو 5 آدمی اگر ایک جگہ کھڑے ہیں سوتے تو بوٹے, تو پتہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ 5 میں مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. مگر عقیدہ سب کے پاس ہے. یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. 5 ایک ہی طرح کے لوگ ایک جگہ حضرت کھڑے ہیں, پتا نہیں چلتا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. فوراً عزیز المساجد سے اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر. ان 5 میں سے 2 نکلے اور مسجد کی طرف دوڑے. عمل نے بتا دیا کہ جس کا عقیدہ چھپا ہوا تھا اس نے اپنے عقیدے کو چھاپ کے دکھا دیا کہ وہ تھا میرا عقیدہ جو ان لوگوں کے بیچ میں تھا, تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اور یہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا میرا عمل جو عزیز المساجد کی طرف میرے قدم کو لے کے جا رہا ہے. عقیدہ نام ہے جذبہ باطنی. اظہار ہمیشہ عمل ہوتا ہے. حافظ ملت کا جو عقیدہ ان کے عمل کے ایک ایک حصے سے ترشح ہو رہا. جس عقیدے کے وہ حامل, اس عقیدے کی سند ان کا عمل ہے. وہ عقیدہ اسلامی کے حامل تو ان کے عمل سے اسلامی شعار دکھائی دے گا, یہ مسلمان جاتا. قرآن نے کہا متقی بنو, عقیدے نے متقی بننے کے لیے اظہار عمل کروا دیا. حافظ ملت کا ایک ایک عمل اسلام کا تعارف کروا دیا. حافظ ملت کا ایک ایک عمل ایمان کا تعارف کروا دیا. حافظ ملت نے سنت نبویہ پہ ہمیشہ عمل کر کے دنیا کو دکھلایا اور دنیا کو یہ بتلایا خلاف پیغمبر کثیر گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہ رسید. اے اہل ایار کے متوالو, طبیعت کو شریعت پہ لاگو مت کرنا, شریعت کو طبیعت پہ لاگو کرنا, اور و قرار کی منزل سے ہمکنار ہو جاؤ. یہ تھے آپ اور یہ تھا ان کا سبب. اس سبب کو میں نے اور کے ساتھ اور اس سبب کے ساتھ میں اور آپ کو اپنی زندگی کو کرتا ہوں. آپ یہاں عرس میں آئے, جس طرح مسجد آپ نے یہاں کر دیا. آپ سے ملت کر ایک رحمت کی نماز کو نہیں چھوڑتے. آپ ان کے مزار میں چادر چڑھانے گئے. زیادہ سے زیادہ استحباب یہ عمل ہے. چادر چڑھانا کوئی فرض سنت تو ہے نہیں, مگر عزیز المساجد میں نماز تو فرض ہے نا. عرس میں آئے, اس کے عرس میں آئے اور جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اس کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے اور اس کی بنائی ہوئی مسجد میں اللہ کے سامنے عبادت کا سر جھکانے کے لیے تیار ہے. پھر کوئی رجوع برقرار کے نوی اللہ سے چاہتے کون سا فیض ملنے والا. یہاں تو حکم یہ ہے کہ فرض کا جو تعلق ہے اس کی کبھی بھی نہیں قبول کی جاتی. تو مزار کی چادر کیا قبول کی جائے؟ 4 آنے کا بتاسا, 5 کروڑ کی منت. مزار والے کو بیوقوف سمجھا. یہ سب کاروبار آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے نہیں سکتے. ہم کا سنت کا کام کیا تھا. میں بار بار کہتا ہوں اور اس مرکزی اور ذمہ دار اسٹیٹ سے بھی کہوں گا اور بڑھنا کہوں گا, اے چادر چڑھانے والوں, اے غریب نواز کے دربار میں جانے والوں, سنو, ساتھ سنو. حافظ ملت کا غلام دہاڑتی ہوئی آواز میں تم سے کہہ رہا ہے, اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا کہ اجمیر کے قریبان ہے. اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ کتنی چادر چڑھائی. اللہ کیا بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے پھول حال دے کر کے تم گئے. ایک بات
غیر شرعی حرکت حافظ ملت کے عرس میں نہ ہو، اس لیے کہ لفظ عرس کے ساتھ غیر شرعی حرکتیں اب ہنر بنی۔ صاف صاف بات سنیے، دھڑکنے سے عورتوں کو لے جانا ہے مطلب نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت، زور سے نعرہ لگاتے ہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ عمل کیا ہے؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت سے بتاؤ، مزاروں پہ عورتوں کو لے جانا مسلک کے اعلیٰ حضرت سے کھلی ہوئی بتاؤ۔ اور مجھے تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کے مزار پہ بھی لوگ عورتیں جا رہی ہیں اور وہاں بھی موم کری جا رہی ہے ان کے مقدس سے، اور پھر دعویٰ مسلک کے اعلیٰ حضرت۔ کاش اعلیٰ حضرت کا مسئلہ لوگوں کو معلوم۔ حاضر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قدم قدم پر سنت رسول کا احیا کیا ہے، اس لیے آج کے اس اسٹیج سے آخری پیغام حضور حافظ ملت کا آخری پیغام، ان کے عمل کا آخری پیغام، دو چیزیں ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیجیے، کامیاب ہو رہی ہے۔ ایک ہے ایمان اور ایک ہے میرے ساتھ بلفظ دیگر، ایک ہے اللہ کا در جہاں بیٹھے ہیں آپ، اور دوسرے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا در پکڑیے، اللہ کا ڈر پکڑیے، کائنات میں کامیابی آپ کی ضمانت بن کے آپ کے قدم چومے گی۔ پروردگار عالم اس عرص شرف قدس کو حافظ ملت کے اس یوم وصال کے موقع پر معبود برحق مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے وقت کی توفیق عطا فرمائے، اور دین و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی شہر جمن برج میں شاد رہے، باغبار جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، اسلام زندہ باد، حافظ ملت قائم آباد۔ کچھ نہیں بول جا رہا۔ دبائے کیا؟ دبائے کیا کر رہے ہو؟ اچھا اس کو لائیو کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کرم کے واسطے مشکلیں حل کر شہید کے واسطے کربلا شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے سب کے نشان ہمیں علم اپنے باپ رحمہ کے واسطے صدق صادق کا صدق صادق الاسلام کا ہے خدا کے واسطے پہلے مانو دوسری مانو خود صحیح زندہ اپنے کے جگہ واسطے کے واسطے پہلے شکری شہید دنیا کے بچوں سے بچا یہ کر کے اپنے واحد بیریا کے واسطے کل پاکا سب کا کو پاتے حسن صاحب کل حسن کل سعید ساسا کے واسطے قادری کا قادریوں نے اٹھا قادری کر قادریوں نے اٹھا قادری کر قادریوں نے اٹھا قدرت القادر قدرت کے واسطے حسن اللہ سلسد رزق حسن قند رضا قادر سیا کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح منصور دے حیات دین محیط جان کے واسطے نور القامون الوحد والصلاة وها دے علی موسیٰ حسن اللہ کے واسطے پہر ابراہیم نمبر نارے منظار کا بھیل کے دادا بکاری معاشرہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روحی نام جمال شہزیہ مولا جمال اللہ کے واسطے اے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان قبر اللہ سے عزت کے واسطے دین دنیا کی ہمیں برکات سے عشق کے واسطے حب اہل بیت اہل محبت کے لیے کر شہید عشق کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو قبول کر اچھے پیارے شخص دین قدر بولا کے واسطے دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے خراطہ احمد رضائے احمد مسلم میرے مولا حضرت احمد کے واسطے اے خدا فرما عطا مجد والا صدق و صفا حضرت صدر شریعت مولا کے واسطے بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائما حافظ ملت عزیز و جوہر کے واسطے صدقہ انعام دے چھے ظلم و عمل افرے فعافیت ہم سب ادا کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حمد السلام والسلام میں جو بھی قرآن مجید اور شریف اور ذکر پاک ہوا ہے مولا شہرہ پڑھا دیا ہے سب کو قبول کرنا اس کا وہ ثواب جو شاعر کریمی کے لائق ہے میرے حبیب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نظر ہے آپ کے صحبت بیت میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی بارگاہ نظر ہے تمام صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت کرام تابعین نظام تبع تابعین ائمہ کرام مجتہدین نظام محدثین کرام بالخصوص حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان سلطان الدین شیخ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ خواجگان شیخ بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدر الشریعہ مدعو الطریقہ مولانا شاہ جدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی سب مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء ملت اسلامیہ علماء امت صلحاء امت اولیاء امت مشائخ اسلام کی بارگاہ نظر ہے جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو بھی اس کا عطا فرما مولا ہمارے جتنے بھی متعلقین ہمارے احباب
دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ادارے کے معاونین اور علماء کرام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مولا سب کو اس کا جو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اپنے کرم سے سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مولا جتنے بھی حاضرین تیرے محبوب بندے حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، مولا حافظ ملت کے فیضان کرم سے سب کو مانوان فرما، سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم جو نیک خواہشات اور جائز تمنائیں یا انداز رکھتے ہیں اپنے کرم سے انہیں پورا فرما۔ مولا جن حضرات نے اپنی ضرورت کے تحت مجھ سے دعاؤں کی اپیل کی ہے، مولا تو علیم و خبیر ہے، سب کو صحت و سلامتی سے ارشاد آباد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اپنے کرم سے مالا مال فرما، آفات و بلیات شیاطین حاردین نظر بد سے محفوظ فرما۔ مولا سب کی جان و مال عزت و آبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی دین خدمات کو قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما، اس کے صلے میں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ شاد آباد فرما۔ آفات و بلیات مخالفین کی مخالفت سے محفوظ و معمول فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، ہمارے بھائیوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ آپ سے ملت کے قول کے مطابق اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، مولا اس پر ہم سب قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا ہمیں شعور عطا فرما، ہمارے عقلوں میں اس کی تفہیم عطا فرما۔ یا اللہ فہم و ادراک عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ایسے امن و سلامتی کا گہوارہ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے لیے ظاہرین اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر کے تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مولا ان کی حاضری کو قبول فرما دے اور فیضان حافظ ملت سے سب کو مالا مال فرما دے، اور ان کے گھروں کی، ان کے بچوں کی، ان کی تجارتوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری مشق مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نظر بد سے انہیں محفوظ فرما، اپنے حفظ و امان میں انہیں ترقی عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، عمل صالح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انجام پر شریعہ پر سلوک ہوئی عطا فرما۔ پروردگار عالم اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے اسے محفوظ فرما۔ تیرے محبوب کا مشن ہے، اعلیٰ حضرت کا اس پر کرم بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مشن آگے بڑھانے میں دن و رات شب و روز لگا ہوا ہے۔ مولا اس کی حفاظت فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں لد شہید کربلا کے واسطے، کربلائیں لد شہید کربلا کے واسطے، الہی خیر گردانی میں حق شاہ جیرت، الہی خیر گردانی میں حق شاہ جیرت، الہی خیر گردانی میں حق شاہ جیرت۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والاکرام وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام
صلى عليه وسلم نحن عباد محمد عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم يا إلهي أرجما تیری عدل کا سادو یا الہی ارجما تیری سادو جو بڑے مشکل جگہ سادو جو بڑے مشکل جگہ سادو یا الہی بھول جائے لگا کی تکلیف کو شادی دی جانے سادو شادی دی جانے سادو یا الہی جذبانے باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر جہے اجر کا سادو یا الہی جو دعائے ایک حق تجھ سے کرے قدسیوں کی ربنا کا سادو یا الہی جب لگا خواب گران سے سر اٹھائے یا الہی جب عاشقان مصطفیٰ خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق کا سادو دولت بیدار عشق سادو یا الہی حجرہ تیری عطا کا سادو جو بڑے مشکل ہے سادو جامعہ شفیہ کے تمام حاضرین پر فضل کرم فرما حضرت عابد منت کے ان کی برکتیں ہم سے سب کو ہمارا مال فرما یا اللہ جتنے حاضر ہوئے ان کو عزت برکت صحت و سلامتی عطا فرما ان کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی مال کی حفاظت فرما یا اللہ ان کا فضل و کرم فرما سب خیر حسین دے دے ٹوٹے دلوں کو چین دے دے دور کریے میری پریشانی یا قوم سے اعظم جیلانی آدین اہل سنت کو علم عمل کی دولت سے معلومات فرما یہ سنیوں کا مرکز جامعہ شفیہ یا اللہ ان کا فضل و کرم فرما ان کے تمام معاملین چاہنے والے تمام حاضرین عزیز ملت پر بھی فضل و کرم فرما انہیں بھی صحت عطا فرما اور تمام حاضرین کی سب کے میں منانے کو بھی صحت عطا فرما یا اللہ رحیم کریم تمام اہل سنت اہل جنت سب میں محبت عطا فرما یا اللہ رحیم کریم کرم فرما دے ہماری کوششوں کو قبول فرما یا اللہ اہل سنت اہل جنت سب جنت میں جائیں گے حضور کی محبت میں مسکرائیں گے اللہ کا فضل و کرم ہے یا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عابد ملت کی برکات سے سب کو مالا مال فرما اعلیٰ حضرت کے مدد پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو رحیم کرم فرما دے حضور نبی کریم کی محبت عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تک چلنے کی توفیق عطا فرما یہ جو مدرسہ ماشاءاللہ جامعہ یہ اتنا بڑا ماشاءاللہ ہندوستان میں اتنا بڑا مدرسہ ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے شریروں کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ رحیم کریم ہے یا اللہ حافظ سربراہ اعلیٰ عزیز ملت پر فضل و کرم فرما اور ان کو صحت و سلامتی اور ان کے بچوں پر فضل و کرم فرما ماشاءاللہ مشرق عالم کا جو کام کر رہے ہیں یا اللہ ان خوب عزتیں برکتیں صحت و سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سرکار کی غلامی عطا فرما عزت عطا فرما سرکار مفتی اعظم کے طریقے میں دینے کی توفیق عطا فرما حضور مفتی اعظم نے توبہ کراتے تو یہ کلمات پڑھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جل مارا کن مستقیم ایاک نعبد وایاک نستعین یا اللہ یا نور یا ہادی یا حق یا مبین یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما نیکیوں کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچا خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گالی
سنت کر کے کام کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے فضل کرم فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تلك سرور نبي محمد تلك سرور محمد أخو قلوب محمد أخو قلوب محمد لا إله إلا الله 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 مولاتي لك جنة هنا قلبي نوري لا دل کو کر لے آئینہ جسمِ جب کی کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 100% جو عمل مقبول ہے وہ ہے درشیف. آخر میں درشیف پیش کرتے ہیں تاکہ وہی قبول ہو جائے اس قبول ہو جائے یہ محفل قبول ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں مسلم ہوں جمیل یہ جواب میرا لاشا ہی کہے. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام آپ جہاں بھی نہیں آپ خدا اندروں کو بھی چھپانے کی بات آپ کو کچھ سوچنا چاہیے نا. بیٹھے بیٹھے 2 منٹ کی بیٹھے. ہم آپ کا بات کا شکریہ کرتے ہیں کا سفر کر رہے وہاں پر جہاں پر شکریہ میں ان سے آپ ضرورت میں حاصل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کے حاضر کو قبول فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے اس بچے کو دیکھا اس کی ضرورتوں کو بھی معلوم کیا ہو. کوئی آپ بغیر ایسے ہی نہیں کرتا ہے کہ آپ نے سفر کیا تو بغیر ٹھیک ہے لیکن کسی کو پیسہ کر دیا یہاں ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں آپ کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہیں. ہمارے کو ہوا کل سے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں موبائل ہمارے پاس ہے یہ بات صحیح ہے. اپنا موبائل چلا کر ہمارے پاس ایک بھی موبائل ہے ہمارے یہاں رسو اور پارے موبائل میں لگا کر ہمارے ذہن کو کام کرتے ہوتے خاموشی کے لوگ میں پیار میں بات نہیں کرتے ہر جگہ یا کوئی کیا کرتی ہے کیا کیا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ہوتا اچھی سمجھ میں یہ کرنا کہ آپ آگے ایسا کر دیا ہو بغیر پیسے کے کوئی مطلب آگے نہیں کر سکتا. ہم نے گلشن بھیجنا ہمارے گھر اگر پیسے نکل جائے آپ نے اس کی ضرورت سے محسوس کیجیے. بہت سے لوگ آپ کو روکنے والے ہوں گے کچھ کہنے والے ہوں گے شہر بگاڑنے والے ہوں گے
اگر آپ کو اشرفیہ پسند ہے، اشرفیہ کا نام پسند ہے، تو آپ کا ذہن صاف ستھرا رہنا چاہیے اور اس کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اسے خدمت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کی خدمت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، خالی تو دونوں خدمت کریں گے، بیٹا آگے بتا کر کے چلے جاؤ وہ یہ وہاں پہ ساری اس لیے میری گزارش ہے کہ جب یہ دعا کے آئے اشرفیہ کے عقیل نکلے جانو نکلے اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے تعاون قدرت مدد فرمائیں گے۔ ہمارے مولانا منظور صاحب ہمارے